ہے کہ بڑی دھوم ہے جناب. آپ کے پی ایم کی دھوم ہر طرف ہے, پوری دنیا میں اس وقت ان کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم نے بھی بڑی باتیں کی ان کی. وہ ایجپٹ بھی گئے ہیں مودی جی, وہاں کے امریکہ کے بعد جو ان کا وزٹ ہے وہ ایجپٹ کا ہے, اور وہاں پہ ایجپٹ کی گورنمنٹ نے ان کو ایوارڈ بھی دیا ہے. تو ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ کنٹریز, خاص طور پہ اسلامک کنٹریز, کیونکہ ٹھیکیدار تو ہمیں سر جب تک ہم سے ایوارڈ نہیں ملے گا تو یہ نہ سمجھے مودی جی کہ بہت کچھ اچیو کر لیا, تو تب اچیو ہوگا جب پاکستان ایوارڈ. اور مودی صاحب ایک تقریب سے خطاب کر رہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی بہت ٹائم ہم نے ضائع کر لیا ان لوگوں کے اوپر, یعنی اس کنٹری کے ساتھ ہمارے جو ڈسپیوٹس رہے یا جو کچھ بھی رہا, تو وہ کہتے رہے کہ جی اب ہم نے اس کی طرف نہیں جانا, بلکہ ہم نے ایک کام کرنا ہے بارڈر کے اس طرف, ہم نے صرف ترقی کی بات کرنی ہے, ملک کے پروگرس کی بات کرنی ہے, ملک کو آگے لے جانے کی بات کرنی ہے. دوستو, بھارت کے وزیر اعظم کا ابھی وہ جو امریکہ کے دورے کا ہینگ اوور ختم نہیں ہوا تھا کہ آگے وہ ایجپٹ پہنچے, جہاں پہ ان کو ہائیسٹ آنر جو ہے وہ دیا گیا ہے ایجپٹ کا. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایجپشین انڈو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بنیاد ہے. کہ بڑی دھوم ہے جناب. آپ کے پی ایم کی دھوم ہر طرف ہے, پوری دنیا میں اس وقت ان کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم نے بھی بڑی باتیں کی ان کی. ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ان کو آرڈر آف دی نائل ایوارڈ دیا گیا, جو کہ میرا خیال ہے کہ ایجپٹ کا دی ہائیسٹ سول ایوارڈ مانا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے. یہ تو بڑی ایک اپریشیٹ کرنے والی بات ہے, اس کو ایک تعریف کرنے والی بات ہے, اور میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بالکل اس کو ڈیزرو کرتے تھے جو ان کو ایوارڈ دیا گیا, کیونکہ اس وقت آپ کا ملک, آپ کا کنٹری جہاں پر جس جگہ پر ہے, جتنی کامیابی رہا ہے, خاص طور پر اکانومی میں آپ کو تھرڈ لارجسٹ اکانومی کہا جا رہا ہے, آپ آگے سپر پاور بننے کی دوڑ میں دوڑتے چلے جا رہے ہیں, آگے لوگوں سے آگے نکل رہے ہیں. تو یہ تو ایک ملنا ہی تھا, وہ ڈیزرو کرتے تھے, یہ ان کو یہ ملا ہے. اتنے کنٹریز نے ان کو جو ہے یہ کیا. اس میں نان الائنمنٹ کی موومنٹ جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن یہ بھی تو بات ہے نا کہ جو کنٹری اسٹرانگ ہوتا ہے, جو طاقتور ہوتا ہے, اب جیسے وہ امریکہ گئے تو وہاں پہ جتنے بزنس مین تھے وہ سب ان سے ملنا چاہتے تھے. جو ایلون مسک ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ان کے فین ہوں ان کا, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں ان کا بزنس آئے. یہ بھی تو ایک وجہ ہے نا. جو اس وقت انڈیا کی طاقت ہے, جو اتنی بڑی ان کی ایک مارکیٹ ہے آپ لوگوں کی, وہاں پر پہنچنے کے لیے بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کی طرف دوڑے بھاگے چلے آتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ان کے ساتھ اس اکانومی میں جڑ جائیں. کیونکہ آپ نے پرائم منسٹر کا ذکر کیا, میں آپ کو تھوڑی سی باتیں, کچھ باتیں بتاتی ہوں. ان سے انڈسٹریلسٹ ملنا چاہتے ہیں, یہ ایک سائڈ ہے. وہ خود انڈسٹریلسٹ کو انکریج کرتے ہیں, یہ دوسری سائڈ ہے. اور اس کے پیچھے ریئل وجہ یہ کیونکہ جو ڈکٹیٹ ہے, جو انسٹرکشن ہے وہ ٹاپ سے آتی ہے, اور وہ پردھان منتری مودی خود لیڈ کرتے ہیں. مودی جی کا بڑا سکسیسفل وزٹ رہا ایک طرح سے, جس طریقے سے آپ کی اکانومی آگے گئی ہے, جس طرح سے آپ کی فورن پالیسی آگے گئی ہے, یا ایجوکیشن سسٹم, یا گرلز ایجوکیشن کے اوپر جو انہوں نے اپنا توشہ خانہ کے گفٹ جو تھے وہ یہاں پہ پاکستان کا شاید ہی کوئی ہو جس نے وہ ایگزامپل نہ سنی ہو یا ایگزامپل نہ دی ہو, اور بڑے پازیٹیو وے میں کہ دیکھیں جی انڈین پرائم منسٹر نے پورا پاکستان $1 بلین دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے پچھلے 9 مہینوں سے, لیکن وہ ایسا بیبی ہے باہر نکل ہی نہیں رہا 1 بلین کا. اور یہاں پر بنا مانگے $1 بلین ہر سال ہر کمپنی انویسٹ کرتی جائے گی. گوگل میرا خیال ہے کہ وہ 10 بلین انویسٹ کرے گا, اور امیزون 15 بلین انویسٹ کرے گا, 11 بلین آلریڈی کر چکا ہے. وہ ایجپٹ بھی گئے ہیں مودی جی, وہاں کے امریکہ کے بعد جو ان کا وزٹ ہے وہ ایجپٹ کا ہے, اور وہاں پہ ایجپٹ کی گورنمنٹ نے ان کو ایوارڈ بھی دیا ہے. تو ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ کنٹریز, خاص طور پہ اسلامک کنٹریز, کیونکہ ٹھیکیدار تو ہمیں سر جب تک ہم سے ایوارڈ نہیں ملے گا تو یہ نہ سمجھے مودی جی کہ بہت کچھ اچیو کر لیا, تو تب اچیو ہوگا جب پاکستان ایوارڈ. مودی جی کے لیے پورا میوزیم کھولنا پڑے گا کہ اتنے ایوارڈ پورے کنٹری, کوئی ورلڈ میں کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے جہاں جاتے ہیں ان کا ہائیسٹ ایوارڈ انہیں دیا جاتا ہے. پاکستان اگلے سال تک انہیں ایوارڈ دے گا ہی دے گا, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ ایوارڈ دیں گے تو IMF سے پیسے مل جائیں گے, اس چکر میں یہ ایوارڈ بھی دے دیں گے. آپ چنتا نہیں کرے, جو حالت ہے پاکستان ایوارڈ کے لیے بھی راضی ہو جائے گا کہ مودی جی ایوارڈ لے لیجیے پلیز, IMF سے لون ہمارا ریلیز کروا دو, کیونکہ آپ نے ان کا یہ بھی کہنا ہے
کہ جی مودی جی انڈیا سے لوگوں کو اپنے خرچے پہ لے گئے تھے, جنہوں نے امریکہ پہنچ کے مودی جی کے لیے جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے باہر یا جہاں پہ ان کا ایونٹ تھا وہاں تالیاں بھی بجائیں اور نعرے بھی لگائے اور واہ واہ بھی کی. اتنا یہ مودی جی مل رہے تھے نا باہر, جو ہاتھ ملا رہے تھے وہ ایسے 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 ایسے, وہ خود لے کے گئے ہوئے. اکنامی وائز چائنا بھی کوئی خاص اچھا نہیں جا رہا ہے, اور ہمارا تو حال سب کو پتہ ہی ہے. لیکن دیکھتے ہیں سر آگے کیا ہوتا ہے. میں تو کہہ رہی تھی مودی جی سے بھی کچھ پیسے پکڑ لیتے ہم لوگ تو اچھا تھا. تو اس کے بعد یہ کہ اس میں سر فائدہ ہے, ہم پھر کچھ بولیں گے بھی نہیں نا. جیسے ہم بولیں گے کشمیر کشمیر, مودی جی کہیں گے لاؤ پیسے واپس کر دو, ہم پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, ہم پھر ان کے نام کے جو ہے نا سر تعریفیں شروع کر دیں گے. یا اگر ہم کشمیر کشمیر کہیں سر تب بھی مودی جی کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ لاؤ, ہم نے تو تم لوگوں کو 2 سال کے لیے پیسہ دیا تو وہ 6 مہینے میں واپس مانگنا شروع کر دیں. سر ہم کشمیر کشمیر بھی چھوڑ دیں گے. ایک بار مودی جی سے کہیے ٹرائی کر کے تو دیکھیں سر, زیادہ بھی نہیں سر, آپ ہی بتا دیے گا سر, میں نہ بھی ہوں آپ بتا دیے گا سر. ایسے تو لگے گا شاید ہم کوئی سازش کر رہے ہیں ایجنسیز کے ساتھ مل کے. سر آپ ہی بتا دیے گا سر, ہمیں تو 1 2 3 بلین سے بھی سر کام چل جائے گا. اس کے بعد نہ تو ہم نے کشمیر کشمیر کرنا ہے, گجرات بھی ہم بھول جائیں گے, مائنورٹی کا تو ہم ایم بھی نہیں بولیں گے. تو سر آپ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں, تو مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو فائدہ ہی رہے گا. اور آپ کے کیا سر, ویسے اکانومی اتنی آگے جا رہی ہے, 4th یا 5th نمبر پہ تو پہلے ہی آ گئے, اور سنا ہے کہ 1 2 سال تک آپ لوگ شاید 3rd پہ آ جائیں گے. سب کیا کریں گے اتنا پیسہ ہم مخائی رکھ کر؟ تو مطلب ہمارے منہ پہ مارے, ہم منہ بند کر لیں گے, ایسی کیا بات ہے. ساتھ میں دوسری طرف یعنی بارڈر کے اس پار انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب نے بڑا اہم دورہ کیا ہے, 3 بلکہ 4 روز کا یو ایس کا, اور وہاں سے وہ قاہرہ میں موجود ہے. وہاں سے ان کو سب سے بڑا سیول ایوارڈ بھی ملا ہے. انڈین پرائم منسٹر کو دعوت ملی, انہوں نے دورہ کیا, بہت بڑی ڈیلز ہوئی آپس میں, ان کی ایم او یوز سائن ہوئے ہیں, اور وہ خالی ایم او یوز نہیں ہوتے جس طرح کے ہمارے ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے. پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے, کیا انہوں نے کہ وہ بہت کم نظر آتے ہیں یا کہیں پہ نظر نہیں آتے. جہاں پہ ایک پریزنس ہوا کرتی تھی پاکستان کی, وہاں پہ نہیں ہے. اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے, پاکستان کی ناکامی اور انڈیا کی سکسیس سٹوری کیا ہے؟ انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں وہ سعودی عرب کی جو ہے تیل کی ایکسپورٹس سے زیادہ ہیں. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں. جو بھی باقی دنیا کی کمپنیز کے سی اوز ہیں یا کوئی اور انویسٹرز ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم فین ہیں ان کے, ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اس پہ. سر یہ والی چیز ہم کیوں نہیں بنا سکے؟ مطلب 75-76 ایئر ان کو بھی ہو گئے اور اتنے سال ہمیں بھی ہو گئے. طرف ان کنٹریز میں لوگ اپنی نیشنلٹیز کو چھوڑ کر انڈیا میں آ رہے ہیں, اور دوسری طرف ہمارے پاکستان کے نوجوان 30 لاکھ روپے دے کر کشتیوں میں بیٹھ کر اور یورپ کی طرف جانا چاہتے ہیں. ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے. اور مودی صاحب ایک تقریب سے خطاب کر رہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی بہت ٹائم ہم نے ضائع کر لیا ان لوگوں کے اوپر, یعنی اس کنٹری کے ساتھ ہمارے جو ڈسپیوٹس رہے یا جو کچھ بھی رہا, تو وہ کہتے رہے کہ جی اب ہم نے اس کی طرف نہیں جانا, بلکہ ہم نے ایک کام کرنا ہے, بارڈر کے اس طرف ہم نے صرف ترقی کی بات کرنی ہے, ملک کے پروگرس کی بات کرنی ہے, ملک کو آگے لے جانے کی بات کرنی ہے. ابھی پرائم منسٹر صاحب فرانس گئے تھے, ٹھیک ہے, ہم فرانس گئے تو ہم نے یہی کوشش کی کہ یار ان سے کچھ مانگا تانگا جائے, ایم بی ایس سے ملاقات اور یہ سارا کچھ. اس کے جواب میں انڈین پرائم منسٹر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی امریکہ ان کے سامنے پوری ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا بچائی ہوئی ہے, سر یہ ہے یہ ہے یہ, پلیز اگر آپ ایکسیپٹ کر لیں. پھر وہ ایجپٹ آتے ہیں تو وہاں پہ سب سے بڑا سیول ایوارڈ ان کو دیا جائے, امریکہ سے, یورپ سے, آسٹریلیا سے. لیکن اب وہ چاہتے ہیں چائنا کو کنٹین کرنا, کیونکہ چائنا ایک بہت بڑی اکنامک طاقت بن چکا ہے. امریکہ اب یہ چاہتا ہے کہ چائنا کے بجائے انڈیا میں جو ہے اپنی انڈسٹری کو شفٹ کیا جائے, اسپیشلی سیمی کنڈکٹرز کی, اسپیشلی ایئر کرافٹ انجنز کی, اسپیشلی اور اس طرح کی جو ہائی ٹیک انڈسٹری ہے اس کو وہ اب انڈیا شفٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں, اور جو ہے سیمی کنڈکٹرز اب انڈیا میں بنیں گے, جو لیٹسٹ ہے ٹیکنالوجی وہ شفٹ کریں گے انڈیا کو. اس طرح ایئر کرافٹ انجنز ہیں وہ اب انڈیا میں بنیں گے. جس وقت سر ہمارے تعلقات تھے تو ہم ان سے F-16 بھی لیتے تھے اور ہم سارا کچھ لیتے تھے اور ہم استعمال کرتے رہے انڈیا کے خلاف, ہم نے کیا. تو سر آج اگر انڈیا کی باری ہے تو کیا امریکہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے یہ والا ڈرون دینا ہے, آپ کو پسند ہے یا ناپسند ہے, یا آپ کے خلاف استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم نے اپنی جگہ کھو دی ہے, ہم نے اس پہ تھرو آؤٹ ایئرز یا تھرو آؤٹ ٹائم کام نہیں کیا, تو اس میں کس کا قصور ہے؟ ہم ایک
ہم نے اپنے آپ کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنایا ہوا ہے, ہم نے اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کو ایز اے سیکیورٹی اسٹیٹ استعمال کیا ہے. انڈیا اس چیز کو اور طریقے سے استعمال کر رہا ہے. تو یہ عقل اگر ہمیں نہیں ہے تو اس میں تو میرا خیال میں نہ امریکہ کا قصور ہے, نہ انڈیا اسرائیل کا قصور ہے, اور نہ کمبوڈیا اور بھوٹان کا قصور ہے. ہم کیوں نہیں کر سکے؟ کبھی ان سازشوں سے, یہ امریکہ کی سازشوں والا مطلب چورن ہمیں بیچا جاتا ہے. یہ دنیا میں صرف ہم جیتے ہیں, 58 اسلامی ممالک ہے, 202 یا 203 پوری دنیا میں ممالک ہے. ہم آج تک اگر اس چیز کو نہیں سمجھ سکے تو سر یہ تو ہمارا قصور ہے نا, کہ ہم امریکی سازش میں ہر دفعہ مارے جاتے ہیں, ہر دفعہ ہم امریکی سازش میں آتے ہیں. سوویت یونین کی جنگ ہو, افغانستان میں 2001 کی جنگ ہو, یا کچھ اور ڈرامہ. یہی نا, یہی دس از the main difference between انڈیا اینڈ پاکستان, کی وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے پرسنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. دنیا میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہم ڈیل وہ کرتے ہیں جس میں میرا بزنس اچھا ہو جائے. اگر آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ کا بزنس اچھا ہو جائے, تو پھر اس میں سر کسی کو میرے خیال میں قصوروار ٹھہرانا, میں تو بالکل کلیئر کٹ کہوں گا کہ اس میں نہ انڈیا ذمہ دار ہے, نہ اس میں چین ذمہ دار ہے, نہ اس میں امریکہ ذمہ دار ہے, نہ اس میں اسرائیل یا سعودی عربیہ ذمہ دار ہے. جب ہماری اپنی پالیسی اپنے گھر میں اپنے انٹرسٹ میں بننا شروع ہوگی تو شاید پھر ہم بھی, آپ, ہم یا ہمارے جیسے اور لوگ بیٹھے ہوں اور وہ کہیں ہاں یار ہماری یہ ڈیل امریکہ سے ہو گئی, یہ رشیا سے ہو گئی, یہ چائنا سے ہو گئی, یہ یو کے سے ہو گئی, یہ انڈیا سے ہو گئی, اور یہ چیزیں پروگرس کریں گی نیکسٹ 5 to 10 ایئرز میں, تو میرے خیال میں ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک کھلا دل اور کھلا دماغ چاہیے, جو بالکل الحمدللہ سے ہمارے پاس نہیں ہے. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے سر, کیا بات, یہ بات ہے. بھارت کے وزیر اعظم کا بھی وہ جو امریکہ کے دورے کا ہینگ اوور ختم نہیں ہوا تھا, کہ آگے وہ ایجپٹ پہنچے جہاں پہ ان کو ہائیسٹ آنر جو ہے وہ دیا گیا ہے ایجپٹ کا. یہ ایک ایجپشین انڈو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بنیاد ہے, اور اپنے تعلقات کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے. دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ کہتے ہیں جی 50 سے ہیں, اور ظاہری بات ہے انڈیا جو ہے وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے اس کو جو اس کا ہسٹوریکل جو پولیٹیکل رول ملتا ہے ایز اے نان الائنڈ موومنٹ میں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ جو ایک امپریشن جاتا ہے کہ یہ ملک جو ہے آج سے 50 سال پہلے, 60 سال پہلے جب دنیا آپس میں لڑ رہی تھی, جھگڑ رہی تھی, تو یہ ملک خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا, اپنا کام کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم کسی کی سائڈ میں نہیں. تو پاکستانی جو ہے ہم نے تو سائڈ لی تھی. نریندر مودی صاحب جو ہیں ان کی بہت زیادہ جو محبت ہے وہ دودی بورا کمیونٹی کے ساتھ ہے. چھوٹا سا ملک ہے ایجپٹ, وہ بہت بڑا ملک نہیں ہے, لیکن پھر بھی انڈیا نے اس کے ساتھ کیسی اچھی پارٹنرشپ کی ہوئی ہے. ہم نے وہ کشتی ہی جلا دی ہے جس کشتی میں ہم اچھے طریقے سے دنیا کے ساتھ انگیج کر سکیں. ایجپٹ کے صدر جو ہیں وہ جتنا ویلکم دے رہے ہیں مودی صاحب کو, آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ہم مسلم ورلڈ میں کوئی ایجپٹ کو اتنا ہائی وہ نہیں کرتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نریندر مودی نے بڑا اسمارٹلی, بڑا کیئرفلی ہر اس ملک کے قریب کیا ہے جو پاکستان کے قریب تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ بھارت کا وزیر اعظم بھی ہر جگہ نہیں پہنچ جاتا ہمارے وزرائے اعظم کی طرح. ایجپٹ اور انڈیا جو ہے دے آر ورکنگ آن اے بارٹر ایگریمنٹ ٹریڈ کے حوالے سے. ایجپٹ کے پاس ڈالر نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں بارٹر ایگریمنٹ ہو جائے, اور ایجپٹ جو ہے وہ روپے میں پیمنٹ کرنا چاہتا ہے فرٹیلائزرز کی, گیس کی, اور انڈیا کی جو امپورٹس کافی زیادہ ہیں آپ کو پتہ ہے. تو یہ اگر ایک براڈر ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے جسے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ انڈیا اس وقت بلینز آف ڈالرز کی کریڈٹ لائن بھی ایجپٹ کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے, بیکاز انڈیا کا اس وقت پولیٹیکل اکنامک ہیوی ویٹ زیادہ ہے. اس میں تینوں میں دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کہاں پہ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے, پولیٹیکلی انڈیا کتنا زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے. وہ پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ دیٹ کمز ود دی ٹو ادر تھنگز ایز ویل. آپ کا جو پاور چیس بورڈ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو اکانومی ہے اینڈ ڈیفینس ہے دیٹ پلے اے رول. آپ کے پھر اس میں اٹانومی دیکھی جاتی ہے. تو آپ تو $125 ارب کی چائنا انڈیا کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے, $100 ارب کی امپورٹ ہے چائنا سے. یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس حوالے سے, کون کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اور کیسے کر رہا ہے, اور کیا چیزیں ہوں گی. تو یہ ہوگا. لیکن ایجپٹ میں جس طرح مودی صاحب کو ویلکم کیا گیا, ایک الحکیم ماسک تھی, 11th سینچری کی ہسٹوریکل کلچرل سائٹ تھی, پھر پیرامڈس پہ لے کے گئے ہیں ان کو, اور اب مودی صاحب وہاں پہ جا کے مسجدوں میں جا رہے ہیں, مسلم ورلڈ کو میسج دے رہے ہیں. اور پھر مودی صاحب پہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ دنیا میں تو مسلمانوں سے جبیاں ڈالتے ہیں, ان جگہوں پہ جاتے ہیں, لیکن وین اٹ کمز ٹو ہوم
تو جیسے امریکہ میں پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے مودی جی کے لیے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ان کو میرا خیال ہے انڈیا کا پولیٹیکل اکنامک جو دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ جو واٹ ایور از گوئنگ آن ان انڈیا اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو دیم. اکنامکلی تگڑا ہے, کتنا تگڑا ہے مجھے لگتا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا. یہ گلوبل ساؤتھ انیشیٹو انڈیا نے زیادہ جلدی شروع کر لی ہے بیکاز کہ ادھر چین دی جلدی ہے کہ چین نہ کوئی سارا کچھ گھیر کے لا جائے.